السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 49 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانے خرما کے ڈورے کے برابر۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی، چونکہ وہ اپنی تعریف خوب بیان کرتے تھے۔ وہ کس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، یہ خود دعویٰ کرتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور گناہوں سے ہم ایسے پاک ہیں جیسے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے دعوے وہ کرتے تھے، اپنی بڑائی بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کا رد فرمایا کہ یزکون انفسہم، اپنی ستھرائی، اپنی تعریف بیان کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، تم تو اپنی تعریف کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے بڑائی عطا کرے، اسے ستھرا کرے، اسے پاک کرے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ولا یظلمون فتیلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی پر جو ہے ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یعنی بڑائی خود سے بیان کرنا، اس کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں منع فرمایا گیا۔ یعنی آیت کا معنی یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں، اور اپنی تعریف خود بیان نہ کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کسی کا نام بھی دیکھتے کہ اس کے نام کا معنی جو ہے ستھرائی اور تعریف کا معنی نکلتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو بدل دیا کرتے۔ جیسے کہ حضرت زینب کا نام برہ تھا، یعنی نیکی کرنے والی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر زینب رکھ دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام بدل کر، اپنی پارسائی تعریف بیان نہ کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیکی کرنے والا ہے۔ تو اپنی بڑائی بیان کرنے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور خود اپنے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کمالات، عظمت، سب کچھ، سارے خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت کی تھی، اس کے باوجود بھی، عظمت و کمال کے مالک ہونے کے باوجود بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن مجھے فخر نہیں ہے۔ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن فخر نہیں ہے۔ تمام بنی آدم ہو یا اس کے علاوہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، مجھے فخر نہیں۔ یعنی سارے کمالات ہونے کے باوجود بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سب کے باوجود میں فخر نہیں کرتا۔ تو امت کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، یعنی خود پسندی نہ کریں اور اپنی تعریف خود بیان نہ کریں۔ یعنی خود پسندی کیا ہے؟ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت اللہ نے عطا کی، تو وہ اس طریقے سے تعریف کرنا کہ یہ میرا بڑا کمال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کی طرف نظر نہ کرتے ہوئے اپنی بڑائی بیان کرنا جو ہے، یہ جو ہے بہت بڑی بیماری ہے اور مہلک بیماری ہے۔ اور اس قدر جو ہے خود پسندی یعنی اپنی تعریف کرنا اتنی بری باطنی بیماری ہے
کہ آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ اپنی سوسائٹی میں آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں کہ اکثر لوگ اس میں ملوث نظر آتے ہیں. کوئی اپنے علم پر ناز کرتا ہے، کوئی جو عبادتیں کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس پر ناز کرتا ہے کہ میں اتنے گھنٹے عبادت کرتا ہوں، اور لوگوں میں اس کی تعریف بیان کرتا ہے، یا اس طریقے سے وہ عبادت کرے گا کہ لوگوں میں وہ عبادت اس کے واضح ہو جائے. کوئی عزت، ہر الغرض ہر چیز جو جس کے اندر جو فن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو لوگوں میں نمایاں کریں اور اپنی تعریف خود کریں. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہو گیا اور عمل برباد ہو گیا. آپ دیکھیں کہ عمل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ ذخیرہ آخرت ہو جائے، اور اللہ کی رضا کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے تاکہ اس کا وہ عمل، اس کا اجر محفوظ رہے. اور آدمی عمل بھی کرتا ہے اور وہ جو ہے ذخیرہ بھی نہ ہو تو عمل کرنے کا فائدہ کیا؟ اور مقصد یہ ہے کہ میں عمل کروں اور لوگوں کو پتہ چلے، لوگ میری تعریف کریں، یا یہ ہے کہ میں عمل کرنے کے بعد جو ہے میں خود لوگوں کو بتاؤں، لوگوں میں باتوں میں کسی اور ذریعے جو ہے اس کو واضح کروں. تو اس طریقے سے کرنے سے عمل برباد بھی ہوتا ہے اور اللہ کے شکر کو بھی وہ ضائع کرتا ہے. دوسری حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. پہلی چیز لالچ، اور دوسری چیز خواہش کی پیروی کرنا، اور تیسری چیز بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا، یعنی خود پسندی، اپنے عمل کو پسند کر کے جو ہے دوسروں پر بڑائی ظاہر کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا. یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے اعمال تباہ ہوتے ہیں. اور تیسری حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر سختی کرنے والا، اترا کر یعنی اکڑ کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں. تو اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اترا کر چلنا، یا یہ ہے کہ اپنی بڑائی چاہنا کہ کوئی ہماری بڑائی بیان کرے، تعریف کرے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جانے کے سامان پیدا کرتا ہے اور راستہ ہموار کرتا ہے. اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے اس خود پسندی کو دور کر دے اور ہمیں نیک بنائے. آگے سورہ نساء کی آیہ نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وکفی باللہ اثما مبینا، اور یہ صریح گناہ ان کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتے ہیں، گناہوں سے پاک سمجھتے ہیں اور مقبول بارگاہ سمجھتے ہیں، تو حالانکہ وہ ایسے ہیں نہیں، لوگوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک وہ ایسے نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مقبول بارگاہ ہیں. تو بندے کو اس کام سے بچنا چاہیے. آیہ نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے وہ نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، ایمان لاتے ہیں بت اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، اور یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جسے خدا لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا. یعنی یہ آیہ نمبر 51 اور 52 ہے. دونوں آیت کا میں نے ترجمہ کر دیا اس لیے کہ 52 کا تعلق 51 سے ہی ہے. تو اس آیت کے تعلق سے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو تشریح کی ہے، اس تشریح کو سننے کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آئے گا
کہ آیت کا مفہوم کیا ہے. امام رازی فرماتے ہیں حی بن اخطب اور کعب بن اشرف اور اس کے علاوہ چند یہودی جو یہ یہودیوں کے ایک طریقے سے سردار تھے، سب مل کر مکہ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کفار قریش کو آمادہ کیا کہ مدینے سے مکہ گئے اور کفار قریش سے کہا تم مدینے پر مسلمانوں پر حملہ کرو، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے. تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم تو اہل کتاب ہو، تمہارے پاس کتاب ہے اور مسلمانوں کے پاس بھی کتاب ہے قرآن، تو تم گویا کہ ہم مذہب ہو، یعنی تمہارے مذہب میں بھی کتاب ہے، ان کے مذہب میں بھی کتاب ہے، ایک دوسرے کے اندرونی طور پر تم سپورٹر لگتے ہو، ہم تم پر اعتبار کیسے کریں؟ ہم حملہ کریں تو کیا ضروری ہے کہ تم ہمارا سپورٹ کرو؟ تم الگ ہو جاؤ گے تو اطمینان کیسے دلاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کوئی صورت ہے؟ تو کفار قریش نے کہا اطمینان دلانے کی صورت یہی ہے کہ ہم تم پر بھروسہ اسی وقت کریں گے جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. اب یہودی جن کے یہاں دیکھیں آپ کہ ان کے یہاں بتوں کو سجدہ کرنا ان کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کو شرک قرار دیا گیا، لیکن مسلمانوں کی مخالفت میں انہوں نے کفار قریش کی بات مان لی اور انہوں نے ان کے سامنے بتوں کو ان یہودیوں نے سجدہ کر لیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ جن کے پاس کتاب کا حصہ ہے وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں، کیا بت اور شیطان کو سجدہ کر رہے ہیں. پھر ابو سفیان نے جو ہے کفار قریش کا جو سردار تھا اس نے پوچھا اب یہ تم بتاؤ ہم زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو یہودی کعب نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تو قریش نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، اور انہوں نے جو ہے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا ہے اور لوگوں میں جدائی ڈال دی ہے. جب اس بات کو کعب نے سنا، یہودی نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ تو کفار قریش نے کہا ہم بیت اللہ کے محافظ ہیں، حجاج کو پانی پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں. اس طریقے سے اپنی تعریف بیان کی. تو اب کعب بن اشرف نے کہا تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی کفار قریش کو جو بت پرست ہیں ان کی حمایت کی، ان کے بتوں کو سجدہ کیا اور ان کو کہا کہ تم ہدایت یافتہ ہو، صرف اور صرف یہ اس لیے کہا تاکہ مسلمانوں کو لڑائیں. قرآن میں انہی کی ان باتوں کی منظر کشی کی ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمانوں سے زیادہ جو ہے یہ کفار قریش یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے. تب اللہ تبارک و تعالی ان یہودیوں کے تعلق سے فرما رہا ہے جو بتوں کو جنہوں نے سجدہ کیا اور کفار قریش کو ہدایت یافتہ بتایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ یہودی ایسے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اب ان یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے تو ہمیشہ یہ لعنتی ہی رہیں گے دنیا اور آخرت میں. بظاہر دنیا میں یہ کتنی طاقت حاصل کر لیں، کتنی شہرت حاصل کر لیں، لیکن آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ذلیل قوم اگر دنیا میں کوئی ہے تو یہی یہودی قوم ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں ظاہر دوسرے مسلمان ملکوں پہ چڑھائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے ان کا سپورٹر جو ہے اندرونی طور پر ان سے الگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج کتنی بھی یہ حکومت کر لیں لیکن ایک وقت وہ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ لعنتی جو ہے یہ ذلیل اور خوار ہوں گے اور سب کے سب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہلاک ہوں گے. آیا نمبر 53 میں اللہ تعالی فرماتا ہے ام لہم نصیب من الملک، کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں. یہ جو آیت کریمہ ہے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی برائیوں کو بیان کیا، ان کی خامیوں کو بیان کیا کہ وہ کیا کہتے تھے، ان کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ملک جو ہے بادشاہت اور نبوت کے ہم زیادہ حقدار ہیں. جب ہم حقدار ہیں تو ہم عربوں کی اتباع کیسے کریں؟
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلایا اور فرمایا کہ ملک میں ان کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی حصہ نہیں. اور فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر بالفرض اگر بائی چانس سلطنت میں بادشاہت میں ان کا حصہ ہو جائے تو ان کا حال کیا ہوگا. ان کا بخل اس درجے کا ہے، بخیلی اس درجے کے بخیل ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہودیوں کے علاوہ کسی دوسرے کو جو ہے تل کے برابر بھی کوئی چیز وہ لوگ نہ دیں، یعنی ضرورت مندوں کو کچھ نہ دیں، سب کچھ خود ہڑپ کر لیں. آج بھی جو ہے ان کا یہی رویہ ہے. ان یہودیوں کا سب سے بڑا بخیل اگر دنیا میں مانے جاتے ہیں یہی ہے. یہ قوم اگر کسی کی مدد کرتی ہے اسی وقت کرتی ہے کہ جب آپس میں کسی کو لڑانا ہو. جب تک اپنا مفاد ہے تب تک وہ کسی کی مدد کرتا ہے، اس میں بھی اپنی کچھ شرانگیزی ان کی ہوتی ہے تبھی یہ کسی کی مدد کرتے ہیں. ورنہ آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ کسی قوم کی یا کسی یہودیوں کے علاوہ کسی قوم کی مدد کرتے ہوں، جبکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ دوسروں سے لوٹو، اپنے مال و دولت میں خوب اضافہ کرو. یہی ان کا مقصد ہے اور اسی مال کے ذریعے پوری دنیا میں فتنہ فساد بپا کرتے رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے رہتے ہیں. اور آج بھی دنیا میں دیکھیں جتنی بھی چالیں جو چلتے ہیں وہ ان میں اصل ہاتھ انہی کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ فلسطین کے خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.